معینہ وقت میں اب آدھا منٹ باقی رہ گیا تھا، پھر وہ بھی گزر گیا اور پرمود نے کسی چیتے کی طرح زکن بری پہرے داروں کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مافوق الفطرت ہستی آسمان سے کود پڑی ہو۔ وہ بوکھلا سے گئے۔ دوسرے ہی ثانیے ان میں سے ایک کی گردن پرمود کے فولادی بازو میں جکڑی ہوئی تھی، دوسرا پہرے دار اعجاز کے شکنجے میں جکڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بلا شبہ اس وقت اعجاز نے بھی بڑی پھرتی دکھائی تھی، غضب کی پھرتی۔ دونوں پہرے داروں کے ہاتھوں سے اسٹین گنیں چھوٹ کر چٹان پر گری۔ ان کے گرنے سے اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ پرمود نے زبردست جھٹکا دے کر پہرے دار کی گردن توڑ دی۔ وہ بدنصیب ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر راہ ملک عدم ہوا اور پرمود نے اس کی لاش چٹان پر ڈال دی۔ دوسری طرف اعجاز نے اپنے شکار کے سینے میں چاقو اتار دیا تھا۔ پہرے دار ذبح ہوتے بکرے کی طرح تڑپا لیکن گرفت سے نہیں نکل سکا۔ اعجاز نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا کہ وہ چیخ نہ سکے۔ پرمود نے ایک اسٹین گن اٹھا لی۔ ٹھیک اسی وقت غار سے 3 آدمی نکلتے دکھائی دیے۔ نہ جانے وہ اسٹین گنوں کے گرنے کی آواز سن کر باہر آئے تھے یا انہیں کسی اور وجہ سے باہر آنا ہی تھا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، ان کی غیر متوقع آمد پرمود اور اعجاز کے لیے نیک شگون نہیں تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ چونک پڑے اور پھر ان تینوں نے بیک وقت اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تھے۔ ظاہر ہے وہ پرمود اور اعجاز کو چاکلیٹ کا تحفہ نہیں دینا چاہتے ہوں گے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کا مقصد ریوالور نکالنا ہی ہو سکتا تھا۔ خبردار، ہینڈز اپ، پرمود گرجا، لیکن وہ تینوں اپنے ریوالور نکال چکے تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے پلٹ کر غار میں داخل ہو جانا چاہا، لیکن ان کا یہ اقدام اجل کو براہ راست دعوت دینے کے مترادف تھا۔ پرمود انہیں پوزیشن لینے کی مہلت کیسے دے سکتا تھا؟ اسٹین گنوں نے شعلوں کی بوچھار سی کر دی اور غار کے دہانے پر ان تینوں آدمیوں کی لاشیں تڑپتی نظر آئیں۔ پرمود نے جست لگائی اور پھر دوسری جست میں وہ ان لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا غار میں پہنچ گیا۔ اسٹین گن نے کچھ اور شعلے اگل دی۔ دراصل پرمود نہیں چاہتا تھا کہ غار میں جو لوگ ہوں انہیں سنبھلنے کا موقع مل سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، پرمود ان کو بوند ڈالنا چاہتا تھا، لیکن غار میں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے کچھ گولیاں ضائع کر دی ہیں، کیونکہ غار میں اور کوئی نہیں تھا۔ اعجاز، پرمود نے پلٹ کر اسے پکارا۔ اعجاز لپکتا ہوا غار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی اسٹین گن تھی۔ یہ بہت برا ہوا، فائرنگ کی آواز بہت دور تک پھیلی ہوگی۔ اعجاز نے تشویشناک لہجے میں کہا، جو ہو گیا اس پر پچھتانے میں وقت ضائع کرنا حماقت ہے۔ تم فوراً عارف بٹ سے رابطہ قائم کرو، پرمود نے کہا۔ غار میں وہ ٹرانسمیٹر اب بھی موجود تھا۔ اعجاز لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا اور اپنے مرکز سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ پرمود ایسی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا کہ بیرونی دہانے پر بھی نظر رکھ سکے اور اس طرف بھی جہاں سے سرنگ کا آغاز ہوتا تھا۔ بیرونی دہانے کی طرف سے کسی کے آنے کی امید کم ہی تھی، اس کے برعکس سرنگ کی طرف سے حملے کا امکان قوی تھا۔ توقع کے مطابق غار کی حفاظت کے لیے اس طرف بھی کچھ آدمی ہونا ہی چاہیے تھے۔ پرمود کی آنکھوں میں اس وقت وحشیانہ سی چمک دکھائی دے رہی تھی اور ہونٹوں پر مچلتی ہوئی مسکراہٹ میں بڑا اعتماد تھا۔ اس وقت اگر فوج کی ایک کمپنی بھی اسے نرغے میں لے لیتی تو وہ قطعی بدحواس نہ ہوتا۔ اسٹین گن کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی طاقتور اور محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اعجاز نے ٹرانسمیٹر پر گفتگو شروع کر دی۔ وہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی کامیابی کو دیکھ کر پرمود کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی، لیکن ابھی اعجاز کو گفتگو شروع کیے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ جوتوں کی دمک سے سرنگ گونجنے لگی۔ آنے والوں کی تعداد 4-5 سے کم نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اعجاز چونکا اور اس کے جسم نے مضطربانہ حرکت کی۔ تم اپنی بات ختم کرو اعجاز، پرمود نے کہا اور جست لگا کر سرنگ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ دوسرے ہی ثانیے اسٹین گن نے سرنگ میں موت کا بازار گرم کر دیا۔ کئی چیخیں سنائی دی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز یک لخت رک گئی۔ پھر دوسری طرف سے بھی کسی اسٹین گن نے گرجنا شروع کر دیا۔ پرمود نے خود کو بڑی پھرتی سے ایک طرف سمیٹ نہ لیا ہوتا تو گولیوں کی بوچھار اس کا جسم چھلنی کر جاتی۔ اب وہ آڑ میں تھا۔ وہیں سے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سرنگ میں گولیاں برساتا رہا۔ سرنگ کے اندر سے بھی اسٹین گن کا فائر جاری تھا۔ اعجاز نے گفتگو ختم کر کے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کیا اور اسٹین گن سنبھالے پرمود کے قریب پہنچ گیا۔ رپورٹ دے دی؟ پرمود نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، اتفاق سے عارف بٹ اس وقت خود موجود تھے مرکز پر۔ انہی سے گفتگو ہی ہے میری۔ بس تو اب نکل چلو یہاں سے۔ پرمود نے اسٹین گن کا ایک طویل برسٹ مارا اور پھر اعجاز کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا غار سے نکل گیا۔ سرنگ میں اسٹین گن بدستور گرج رہی تھی۔ پرمود اور اعجاز نے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جنگل ہی تو اب تک ان کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوتا رہا تھا۔ اب ایک بار پھر ہماری تلاش میں سارے جزیرے کو کھنگالا جائے گا، پرمود نے دوڑتے ہوئے کہا۔ اعجاز کچھ نہ بولا۔ شاید اتنی تیز دوڑتے ہوئے بولنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کی تاریکی افق پر پھوٹتے ہوئے اجالے سے دستوں گریباں ہو رہی تھی جب وہ دونوں اس جنگل میں داخل ہوئے۔
سورج مشرق سے ابھرا اور نصف النہار پر پہنچا، پھر مغرب میں ڈلنے لگا۔ سائے بڑھتے رہے اور بڑھتے بڑھتے رات کی تاریکیوں سے الجھنے لگے۔ سارا جزیرہ ان پرندوں کی آوازوں سے گونجنے لگا جو رین بسیرا کرنے کے لیے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ شور بھی سکوت میں ڈوب گیا اور کالی رات جزیرے پر چھا گئی۔ حشرات الارض کی سیٹیاں گونجنے لگیں۔ 10 بجے کے قریب ایک غار میں ریڈ پول کا درندہ صفت جاسوس ڈیول سکاٹ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کسی دیو کی طرح تنا ہوا کھڑا تھا۔ اس کی گورتی ہوئی آنکھ ان دونوں آدمیوں پر جمی ہوئی تھی جن کے ہاتھ ان کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں جوان العمر تھے۔ ان کے جسموں پر خاکی پتلونیں اور چمڑے کی جیکٹیں تھیں۔ ان دونوں کو جزیرے کے جنوبی ساحل کے قریب اس وقت پکڑا گیا تھا جب وہ اپنی لانچ سے اتر کر جزیرے کے قلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شاید جزیرے پر ان دونوں کی آمد کا علم کسی کو نہ ہوتا، لیکن گزشتہ کئی راتوں سے جزیرے والے بہت چوکنا تھے۔ پرمود اور اعجاز کی وجہ سے انہیں بہت اٹینشن رہنا پڑا تھا۔ ساحلی حصوں میں کئی آدمیوں کے گروپ تعینات تھے۔ ان کے علاوہ جزیرے والوں کی کافی لانچیں جزیرے کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ تقریباً ناممکن ہی تھا کہ کوئی شخص ان کی نظروں میں آئے بغیر جزیرے پر قدم رکھ سکتا یا جزیرے سے جا سکتا۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں کی لانچ جب جزیرے کے قریب پہنچی تھی تو اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ پھر جب وہ دونوں جزیرے پر اترے تو 4 آدمی سائے کی طرح ان کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ جب ان دونوں کی پراسرار نقل و حرکت سے اس بات کا یقین کر لیا گیا کہ وہ کسی خاص مقصد سے جزیرے پر آئے ہیں تو ان کو گھیر کر پکڑ لیا گیا۔ ان دونوں کے پاس سے ایک ریوالور، کچھ فالتو راؤنڈز اور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر برآمد ہوا تھا۔ ان سے آدھے گھنٹے تک پوچھ گچھ ہوتی رہی مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بتانا تو دور کی بات ہے، ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گونگے ہوں۔ ڈیول سکاٹ کو ان دونوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اپنے سامنے طلب کر لیا۔ وہ ان دونوں کو اس طرح گور رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ دونوں اس کے لیے اجنبی ہی تھے۔ سکاٹ غرایا، تو تم دونوں کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہو؟ وہ دونوں ٹکر ٹکر اس کا منہ تکتے رہے۔ یوں معلوم ہوا جیسے وہ زبان ان کے لیے اجنبی ہو، حالانکہ سکاٹ ریڈش زبان نہیں، کرازیلین بولا تھا، کرازیلین جو بین الاقوامی حیثیت رکھتی تھی۔ غار میں سکاٹ اور ان دونوں قیدیوں کے علاوہ 3 آدمی اور تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نال ان قیدیوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی خاموشی سے سکاٹ جلا گیا اور غراتا ہوا بولا، اگر تم دونوں زبان نہیں کھولو گے تو تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ وہ دونوں اب بھی خاموش رہے اور اس طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے ہوں کہ یہ شخص کیا بک رہا ہے۔ سکاٹ کو یوں لگا جیسے دونوں قیدی اسے بے وقوف سمجھ رہے ہوں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گرج کر بولا، تم دونوں کے انداز سے میں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کر سکتا کہ تم کرازیلین نہیں جانتے۔ وہ دونوں اب بھی خاموش رہے اور سکاٹ کے انداز سے یوں معلوم ہونے لگا جیسے وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح ان دونوں پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنے دانتوں سے ان کی تکہ بوٹی کر ڈالے گا۔ باہر لے چلو انہیں، وہ دانت پیس کر بولا۔ وہ تینوں آدمی جن میں سے ایک کے پاس ریوالور تھا آگے آئے اور قیدیوں کو دھکیلتے ہوئے باہر کی طرف لے چلے۔ ایک آدمی 2 رسیاں لے کر آئے، سکاٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ان تینوں میں سے ایک کسی طرف چلا گیا۔ غار سے نکل کر کچھ دور چلنے کے بعد وہ لوگ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کئی تناور درخت تھے۔ ادھر ادھر جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جن میں حشرات الارض کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ 2 رسیاں فوراً ہی آ گئیں اور سکاٹ نے ٹارچ کی روشنی قیدیوں پر ڈالتے ہوئے کہا، تم دونوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ان دونوں کے چہرے زرد نظر آنے لگے۔ نہ جانے وہ خائف ہو گئے تھے یا وہ زردی ٹارچ کی روشنی سے پیدا ہوئی تھی۔ سکاٹ کے اشارے پر دونوں رسیاں ایک درخت کی سب سے اونچی اور مضبوط شاخ سے باندھ دی گئیں اور پھر ان کے لٹکے ہوئے سروں پر پھندے لگائے گئے۔ دونوں قیدی خاموشی سے یہ سب تیاریاں دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک بار اس طرح آسمان کی طرف دیکھا جیسے اس برے وقت میں خدا کو پکار رہے ہوں۔ سکاٹ کے حکم پر 2 پیپے لا کر درخت کے نیچے رکھ دیے گئے اور پھر قیدیوں سے کہا گیا کہ ان پیپوں پر کھڑے ہو جائیں۔ دونوں قیدیوں نے اچانک بھاگنے کی کوشش کی مگر کئی آدمیوں نے انہیں جکڑ لیا۔ وہ دونوں اس کے بعد بھی جدوجہد کرتے رہے مگر ان کی ایک نہ چلی۔ ویسے بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ انہیں گھسیٹ گھساٹ کر درخت کے نیچے لایا گیا اور رسیوں کے پھندے ان کے گلے میں ڈال دیے گئے۔ اب وہ دونوں پیپوں پر کھڑے تھے۔ سکاٹ کے آدمی ان سے الگ ہو چکے تھے لیکن اب پوزیشن یہ تھی کہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے تو پیپے ان کے پیروں کے نیچے سے نکل جاتے اور ان کی گردنیں پھندوں میں پھنس جاتی۔ ان دونوں نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ آخری مرتبہ سوال کر رہا ہوں۔ سکاٹ انہیں گورتا ہوا غرایا، اگر اپنی جان عزیز ہو تو بتا دو کہ تم دونوں کون ہو اور جزیرے پر کیوں آئے ہو۔ ان دونوں نے سختی سے دانت پر دانت جما لیے
پیپے ہٹا لو۔ اسکاٹ نے جلا کر اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا۔ 2 آدمی بڑھے اور انہوں نے پیپے گھسیٹ لیے۔ دونوں قیدیوں کے جسم رسیوں میں جول گئے۔ میجر پرمود اور اعجاز اس رات بھی جزیرے میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ اب انہیں زمین دوز اسلحہ ساز فیکٹری میں داخلے کے راستے کی تلاش تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مون لینڈ انٹیلیجنس نے اب تک اس جزیرے کے سلسلے میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اعجاز بڑبڑایا۔ ہو سکتا ہے کہ عارف بٹ ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب نہ رہا ہو کہ اس جزیرے پر اسلحہ ساز فیکٹری قائم ہے۔ پرمود نے کہا، اگر ان لوگوں کو یقین نہ آیا ہو تو بھی انہیں تفتیش کرنا ہی چاہیے تھی۔ اس قسم کی اطلاع کو قطعی طور پر تو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اگر ڈائریکٹ ایکشن نہ لینا ہو تو چھان بین کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے چھان بین کا آغاز ہو چکا ہو۔ ہمارے پاس معلومات کے ذرائع کہاں ہیں جو ہمیں معلوم ہو جاتا؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اعجاز نے ٹھنڈا سانس لیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل خاموشی سے چلنا چاہیے، نہ جانے کہاں دشمن سے مڑبھیڑ ہو جائے۔ اعجاز نے افہامی انداز میں سر ہلا دیا اور خاموش رہا۔ آج کا سارا دن انہوں نے جنگل میں گزارا تھا اور اس بات سے باخبر رہے تھے کہ ان کی تلاش میں جنگل کا ایک ایک گوشہ کھنگالا جا رہا ہے۔ وہ ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے انہیں کسی بھی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر دشمن کی اس مہم کی وجہ سے انہیں آج دن بھر بھوکا رہنا پڑا تھا۔ اگر وہ خرگوش کا شکار کرتے اور اس کا گوشت بھوننے کے لیے درخت سے اترتے تو ان کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ پھر شام کے قریب یہ بات محسوس ہوئی تھی کہ وہ لوگ جنگل سے جا چکے ہیں، لیکن اندھیرے میں خرگوش کا شکار کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ آگ جلاتے تو اندھیرے میں اس کی روشنی کافی دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ بہرحال آج انہیں بھوکا رہنا پڑا تھا، صرف ان کی پیاس بجھتی رہی تھی، کیونکہ جنگلی پھلوں کا انہوں نے کافی سٹاک کر لیا تھا۔ وہ کڑوے پھل کھاتے کھاتے اعجاز تو بیزار ہو چکا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کی مصداق بھگتنا ہی پڑ رہا تھا۔ پھر اندھیرا پھیلتے ہی وہ جنگل سے نکل پڑے تھے اور اب ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ اسٹین گنیں دونوں کے ہاتھوں میں موجود تھیں۔ بھٹکتے بھٹکاتے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا تھا۔ قریب ہی 4-5 آدمیوں کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ غالباً یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے محافظ تھے۔ پرمود اور اعجاز نے استعجابیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھے اور اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ دشمن انہیں دیکھ لیتا۔ جزیرے پر اس ہیلی کاپٹر کی موجودگی معنی خیز تھی۔ بجلی کی طرح یہ خیال پرمود کے ذہن میں ابھرا کہ اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جزیرے سے فرار ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ 5 آدمیوں کو بڑی آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکتا تھا جو اس ہیلی کاپٹر کے محافظ تھے۔ اسٹین گن ان سب کو ایک پل میں بھون کر رکھ دیتی، گو کہ اسٹین گن کے فائر کی آواز کافی دور تک پھیلتی اور جزیرے کے دوسرے لوگ اس طرف متوجہ ہو جاتے۔ لیکن جتنی دیر میں وہ یہاں پہنچتے اتنی دیر میں پرمود اور اعجاز ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اڑ چکے ہوتے۔ وہ 5 آدمی خطرے سے بے نیاز آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ماسٹر کہاں رہ گئے؟ ایک آدمی اچانک اپنی گھڑی دیکھتا ہوا بڑبڑایا۔ وہ ان دونوں آدمیوں کی زبان کھلوانے کی فکر میں ہیں جنہیں آج گرفتار کیا گیا ہے۔ پرمود اور اعجاز نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی خیال ابھرا تھا، وہ دونوں آدمی جنہیں جزیرے پر گرفتار کیا گیا تھا کون ہو سکتے تھے؟ پرمود کو عارف بٹ کا خیال آیا۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے کسی ساتھی کو لے کر ان دونوں کی تلاش میں جزیرے پر پہنچ جاتا۔ بہرحال اب وقت قریب آ گیا ہے۔ وہی آدمی بولا، تم جا کر ماسٹر سے کہو کہ ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہے، وہ فوراً یہاں پہنچے۔ اب یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر ڈیول اسکاٹ کو اس جزیرے سے کہیں اور لے جانے کے لیے تھا۔ ممکن ہے کوئی ایسا بندوبست کیا جا چکا ہو کہ ڈیول اسکاٹ مون لینڈ کی حدود سے نکل جاتا، لیکن پرمود کو اس وقت ڈیول اسکاٹ کی فکر رہ گئی تھی اور نہ اس بات کا خیال ذہن میں رہا تھا کہ وہ اور اعجاز اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جزیرے سے فرار ہو سکتے ہیں۔ اب وہ صرف ان دونوں آدمیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو گرفتار کیا گئے تھے۔ اگر وہ عارف بٹ اور اس کے ساتھی تھے تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ پرمود انہیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس جزیرے سے فرار ہونے کی کوشش کرتا۔ تقریباً یہی خیالات اعجاز کے ذہن میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان دونوں نے آپس میں کوئی گفتگو نہیں کی اور اس آدمی کے تعاقب میں لگ گئے جو ڈیول اسکاٹ کو یہ پیغام پہنچانے جا رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ پرمود یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی روانگی کا وقت مقرر ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ دونوں اس آدمی کا تعاقب کرتے ہوئے ایک غار کے قریب پہنچ گئے۔ وہ آدمی غار میں چلا گیا، لیکن ان دونوں نے فوراً ہی غار میں داخل ہونے کی حماقت نہیں کی۔ بمشکل آدھا منٹ گزرا ہوگا کہ وہ آدمی غار سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس چٹان کے قریب سے گزرے جس کی آڑ میں پرمود اور اعجاز موجود تھے۔ ان دونوں آدمیوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اسکاٹ اس غار میں نہیں تھا اور اب وہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کو اس مقام کی طرف لے جا رہا تھا جہاں ڈیول اسکاٹ کو ملنا چاہیے تھا۔
پرمود اور اعجاز اس مقام پر عین اس وقت پہنچے جب گرفتار ہونے والے ان دونوں آدمیوں کو پیپوں پر کھڑا کیا جا چکا تھا اور اسکاٹ کے حکم پر ان کے پیروں کے نیچے سے پیپے گھسیٹے جا رہے تھے۔ پرمود اور اعجاز نے ایک جاڑی کی آڑ لے رکھی تھی۔ پرمود ان دونوں آدمیوں کے چہرے نہیں دیکھ سکا، اس طرف دونوں کی پشت تھی۔ ویسے بھی اندھیرا اتنا تھا کہ قریب پہنچے بغیر پہچاننا مشکل ہی تھا۔ پیپے ہٹتے ہی ان دونوں آدمیوں کے جسم رسیوں میں جول گئے۔ ٹھیک اسی وقت پرمود کی سٹین گن گرج اٹھی۔ اس نے ان دونوں رسیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ دم دم کی آواز کے ساتھ وہ دونوں آدمی زمین پر گرے۔ پوزیشن۔ اسکاٹ نے چیختے ہوئے ایک طرف چھلانگ لگائی۔ اسی لمحے اعجاز کی سٹین گن بھی سٹارٹ ہوئی اور وہ سب آدمی ڈیر ہو گئے جو وہاں موجود تھے۔ اسکاٹ کے علاوہ شاید ہی کوئی شخص آڑ حاصل کر سکا۔ جدھر اسکاٹ نے پوزیشن لی تھی ادھر کئی شعلے چمکتے نظر آئے۔ ریوالور سے فائرنگ کی گئی تھی۔ کئی گولیاں پرمود اور اعجاز کے قریب سے گزری۔ اگر وہ دونوں لیٹے نہ ہوتے تو کام تمام تھا۔ اسی وقت قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ پرمود اور اعجاز فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان جاڑیوں میں وہ محفوظ نہیں تھے۔ انہیں کسی چٹان کی آڑ لینا ضروری تھا۔ وہ دونوں آدمی جنہیں پھانسی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی زمین پر گر کر بے حس و حرکت ہو گئے تھے، لیکن یہ کہنا مشکل ہی تھا کہ وہ مر چکے تھے۔ ممکن ہے وہ محض اس لیے زمین پر پڑے رہ گئے ہوں کہ اندھا دھند ہونے والی فائرنگ کی زد میں نہ آ جائیں۔ اب فائرنگ میں ایک تسلسل پیدا ہو گیا تھا۔ دشمن نے پوزیشن لے کر گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ پرمود اور اعجاز رک رک کر فائر کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس زیادہ ایمونیشن نہیں تھا۔ پرمود کی سٹین گن تو خالی ہونے کے قریب تھی۔ اس ہنگامے میں جزیرے والوں کی توجہ ہوائی جہازوں کی طرف مبذول نہیں ہو سکی جنہوں نے جزیرے کے گرد ایک چکر لگایا تھا اور پھر ان جہازوں سے بے شمار غبارے سے نکل کر فضا میں پھیل گئے تھے۔ سب سے پہلے پرمود کی نظر ان غباروں پر پڑی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا پیراشوٹ۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک تیز سائرن کی آواز جزیرے پر گونجنے لگی۔ غالباً ان لوگوں نے بھی پیراشوٹوں کو دیکھ لیا تھا اور سائرن کی آواز خطرے کا اعلان تھی۔ کیا یہ ملٹری ہوگی؟ اعجاز نے پوچھا۔ غالباً۔ پرمود کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ تو جزیرے سے نکلنا اور مشکل ہوگا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ان دونوں آدمیوں کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں میرے ساتھیوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اندازہ تو میں نے ان کے قد و قامت سے لگایا ہے۔ یہ اندازہ تو میں نے بھی کر لیا تھا کہ ان دونوں میں عارف بٹ کوئی نہیں ہے۔ ان باتوں کے دوران میں فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا اور پرمود کی سٹین گن خالی ہو گئی۔ ملٹری کے جوانوں کو جزیرے پر اتارنے کے بعد دونوں طیارے واپس چلے گئے۔ ان فوجیوں کے علاوہ بہت سی لانچوں نے بھی جزیرے کو گھیر لیا تھا اور ان لانچوں میں بھی فوجیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جزیرے کے گرد گشت کرنے والی لانچوں نے ان کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو ان پر مشین گنوں کا فائر کھل گیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ سب لانچیں تباہ ہو گئیں۔ فوجیوں نے جزیرے پر قدم رکھا۔ اتنی دیر میں پیراشوٹ سے اترنے والے فوجیوں نے وہاں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ جزیرے کے مختلف حصوں میں بے تحاشا گولیاں چل رہی تھیں اور دستی بموں کے دھماکے ہو رہے تھے۔